نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں ہمارے چینل کو سننے، دیکھنے اور پسند کرنے والے اور اصلاح کرنے والے حضرات، آج کا ہمارا موضوع ہے تلقین میت۔ میت کو تلقین کرنا، چند کلمات کو القاء کرنا۔ دیکھیں، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث بڑی مشہور ہے، مرقات میں مشکات میں موجود ہے، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ سرکار نے فرمایا کہ بظاہر اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ تم اپنے مردہ کو تلقین کرو لا الہ الا اللہ کی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں۔ حدیث پاک سمجھنے کے لیے شارحین حدیث کو پڑھنا جو ہے ضروری ہے۔ ملا علی قاری، محدث ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو ان کے مطلب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ تلقین کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے۔ ہمارے احناف کے نزدیک قریب المرگ شخص کو تلقین کرنا، یعنی جب اس کی موت کا وقت قریب آئے تو اس کے پاس کلمہ طیبہ کی کثرت کرنا، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنا، اس کو نہیں کہنا کہ تم یہ پڑھو، کیونکہ یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ میت بڑی پریشان ہوتی ہے، ایک طرف فرشتے نظر آ رہے ہوتے ہیں، ایک طرف شیطان کا حملہ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ تم لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، تم لا الہ الا اللہ جو ہے وہ پڑھا کرو، تاکہ اس کو بھی پڑھنے کی توفیق مل جائے اور جو ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے جائے۔ من کان فی آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری جملہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو ہمارے نزدیک قریب المرگ کو تلقین کرنا بھی جائز، اور دفنانے کے بعد میت کے سر والی جانب بیٹھ کر اس کا نام لینا، اس کی والدہ کا نام لینا، فلاں بن فلانا، یہ ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی کو والدہ کا نام معلوم نہ ہو تو پھر حضرت سیدہ اما حوا علیہ السلام کا نام جو ہے پکارنا، یہ ایک مستحب عمل ہے۔ لقنوا موتاکم کا مطلب یہ نہیں کہ مردے کو تلقین کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ قریب المرگ کو تم تلقین کرو۔ جس طرح مطلب حدیث پاک میں آتا ہے، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من وقف بعرفۃ فقد اتم الحج، فرمایا کہ جس نے وقوف عرفات کر لیا اس کا حج مکمل ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا مطلب مکمل ہونے کے قریب پہنچ گیا۔ ابھی طواف زیارت آج کے فرائض میں سے ہے، آج کے ارکان میں داخل ہے، ابھی تو وہ باقی ہے۔ لہذا اس کا مطلب کیا ہے کہ اب تمہارا حج قریب، یعنی تکمیل کے قریب پہنچ چکا ہے، مکمل ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے، اس کے بعد تم طواف زیارت کرو گے، تمہارا حج پورا ہو جائے گا۔ تو اسی طرح مطلب ہے کہ قریب المرگ شخص کو تلقین کرو، اور دفنانے کے بعد تلقین کرنا یہ بھی جائز ہے، مستحب ہے، فرض نہیں ہے۔ اس پر دلیل ہمارے پاس موجود ہے۔ دیکھیں، طبرانی شریف جو ہے اس کا صفحہ 249 ہے، اس کے اوپر یہ بڑی مفصل جو ہے روایت موجود ہے۔ حضرت عن سعید بن عبداللہ الاودی رضی اللہ تعالی عنہ قال شہدت ابا امامۃ وهو في النزع فقال اذا انا مت فاصنعوا بي كما امرنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان تصنع بموتانا۔ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اذا مات احدكم من اخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم احدكم على رأس قبره ثم ليقل يا فلان ابن فلانة فإنه يسمعه ولا يجيبه۔ حضرت سعید بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایسی حالت میں گیا کہ ان کے وصال کا وقت قریب آ چکا تھا، قریب المرگ تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب میں اس دنیا سے پردہ کر جاؤں تو تم میرے ساتھ وہی معاملہ کرنا جس کا حکم ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا۔ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی اس دنیا سے پردہ کر جائے اور اس کی قبر پر مٹی برابر کر چکو تو تم میں سے کوئی اس کے سرانے کھڑا ہو جائے اور فلاں بن فلانا کہہ کر پکارے،
بے شک وہ سنے گا لیکن جواب نہ دے گا، دوبارہ پھر یوں ہی پکارے وہ سیدھا ہو کر بیٹھ جائے گا، تیسری بار پھر اسی طرح ہی آواز دے، اب وہ جواب دے گا کہ ہمیں ارشاد کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، مگر تمہیں اس کے جواب کی خبر نہیں ہوتی۔ اس وقت کہے یاد کرو وہ بات جس پر تو دنیا سے نکلا تھا اور گواہی دی اس کی کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ جی اللہ کے سوا کوئی، یوں کہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ وانک رضیت باللہ ربا، یہ الفاظ ہیں، یہ یاد کر لیں، وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبالقرآن اماما، یہ کلمات جو ہے وہ کہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے خاص بندے اور رسول ہیں، اور یہ کہ تو نے پسند کیا اللہ تعالیٰ کو پروردگار اور اسلام کو دین اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی اور قرآن کو پیشوا۔ تو منکر نکیر ہر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کہیں گے چلو ہم کیا بیٹھیں اس کے پاس جسے لوگ اس کی حجت سکھا چکے۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر اس کی ماں کا نام معلوم نہ ہو تو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اس کو حضرت حوا کی طرف منسوب کر دو، یعنی یوں کہو اے فلاں نبن حوا علیہ السلام۔ اور یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی طریقہ پاکستان کا ہے، یہ کوئی طریقہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایجاد کردہ ہے، نہیں، بلکہ آپ دیکھیں کہ یہ تفسیر روح البیان کے اندر علامہ جو ہے وہ اجلونی ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں وقال النووی فی فتاواہ واما التلقین المعتاد فی الشام بعد الدفن فالمختار استحباب، فرمایا یہ تلقین کرنا میت کو دفن کرنے کے بعد شام کے عاشق لوگوں کی پکی عادت ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں مزید وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ الشَّامِ عَلَى الْعَمَلِ بِهَذَا فِي زَمَنٍ مِّن يُقْتَدَى بِهِ الْآن، فرمایا اہل شام کا عمل اس وقت سے لے کر آج تک ان کا یہ عمل جو ہے وہ موجود ہے، آج تک شامی لوگ جو ہیں عاشق لوگ ان کا یہ عمل اب تک جو ہے وہ موجود ہے۔ جی تفسیر روح البیان اور یہ صفحہ جو ہے 187 ہے اور جلد نمبر جو ہے وہ 5 ہے۔ اور مزید دیکھیں کہ علامہ ایک نہیں کئی ہمارے پاس حوالے موجود ہیں، یہ آپ حوالہ جو ہے وہ دیکھیں اور المعبود شرح سنن ابی داؤد، یہ غیر مقلدین جو ہے شمس الحق العظیم الآبادی کی یا ابو داؤد کی شرح ہے 4 جلدوں میں، اور اس کے اندر جو ہے وہ اس کے ساتھ حاشیہ ہے ابن قیم کا، جی تعذیب سنن ابی داؤد کے نام سے، تو اس کی 13ویں جلد ہے صفحہ 199 ہے۔ وقد سئل عنہ الامام احمد رحمہ اللہ فاستحسنہ واحتج علیہ بالعمل، کہ امام احمد بن حنبل سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا میت کو دفنانے کے بارے میں تلقین کرنی چاہیے کہ نہیں، آپ نے اس کو مستحسن قرار دیا، جی آپ نے اس کو مستحب قرار دیا۔ یہ نہ کوئی مطلب یہ کہے کہ لو جی یہ کیسے، میت تو میت ہے اب وہ سنتی ہے کہ نہیں، بلکہ حدیث پاک میں موجود ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ جو ہے آپ تشریف لائے جنازے میں، جب تدفین کر لی گئی تو رسول اللہ نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، صلو لأخیکم التثبیت، کیوں اس سے سوالات کیے جا رہے ہیں، جی تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھی ثابت ہے کہ ان المیت یسمع قرع نعالہم اذا ولوا منصرفین، کہ جب دفنانے والے واپس پلٹتے ہیں گھر کی طرف تو جو میت ہوتی ہے ان کی جوتوں کی آہٹ کو بھی سنتی ہے، جی۔ اور اس کا جو ہے وہ بڑا فائدہ کیا ہے، عبدالحق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بعض صالحین سے منقول ہے، انہوں نے کہا کہ میرا بھائی فوت ہو گیا تو خواب میں نے اسے دیکھا تو سوال کیا کہ تمہارے ساتھ کیا بھی تھی، اس نے کہا آگ کا شعلہ میری طرف بڑھ رہا تھا، اگر میرے لیے دعا کرنے والے دعا نہ کرتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل جو ہے وہ ثابت ہے اور اس میں کسی قسم کا بھی جو ہے وہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور باقی آپ مزید اس کے حدیث کی سند کے بارے میں تحریر علوم الحدیث کے 1091 صفحے پر موجود ہے۔ قال ابن الملقن اسناد لا اعلم به بأسا، فرماتے ہیں کہ اس کی جو سند ہے حدیث شریف کی کوئی اس میں حرج نہیں ہے، یعنی جو ہے وہ صحیح ہے۔ اور علامہ ابن حجر جو ہے وہ عسقلانی فقہ العبادات علی المذہب الحنبلی
اس کے اندر یہ موجود ہے کہ اس کی اسناد صالح ہے، اسنادہ صالح وقد قوہ الضیاء فی احکامہ، اس کی اسناد صالح ہے اور دیار اس کو اپنی کتاب احکام میں قوی قرار دیا ہے، لہٰذا یہ ایک مستحب عمل ہے، سب کو جاری رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو ہمیشہ ہوتا رہتا ہے اگرچہ تھوڑا ہو۔ اللہ کریم ہمارے والدین کی، ہمارے اساتذہ کی، ہمارے مشائخ کی بخشش فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور امت مسلمہ کو ایسے مستحب اور بہترین کام جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔